السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے انبیاء اور رسولوں پر ایک مسلمان کو کس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے، یہ گفتگو بیان کی گئی تھی، اور اس تعلق سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء جو ہے حسب، نسب، جسمانی اور باطنی ہر حیثیت سے مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم صغیرہ اور کبیرہ یعنی ہر گناہ، چھوٹے اور بڑے ہر گناہ سے کیا ہے پاک ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بتقاضۂ بشری ان سے کیا ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، جو گناہ نہیں ہوتا، جو نہ گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتا ہے، نہ گناہ صغیرہ کے دائرے میں آتا ہے، نہ وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لغزش کے معنی پھسل جانا، کبھی جو ہے نا لغزش ان سے ہو سکتی ہے، اور وہ لغزش بھی ان کی کسی باطن یا کسی اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ظاہری چیز کا اثر ہوتا ہے، ظاہری چیز کا کیا ہوتا ہے، ماحول کا کیا ہوتا ہے، وہ اثر ہوتا ہے، ورنہ ان کی فطرتیں اور ان کی طبیعتیں تو اتنی پاکیزہ اور اتنی نورانی ہوتی ہیں کہ وہاں گناہ تو دور کی بات ہے، لغزش کا بھی کوئی جو ہے نا وہاں پر احتمال نہیں ہوتا۔ البتہ جو کبھی کبھار کوئی لغزش جو ہوتی ہے وہ ظاہری اعتبار سے اس کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلو، پانی ہے، پانی کا مزاج کیا ہے، نارمل رہتا پانی، اب کوئی بھی پانی نارمل رہتا، نہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ وہ گرم ہوتا ہے۔ فریج میں رکھو آپ ٹھنڈا ہو جاتا، چولہے پر رکھو گرم ہوتا ہے، لیکن اس کا مزاج نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے۔ تو نبی کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے پانی کی طرح، نہ اس کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی کوئی جو ہے نا، تو پانی ظاہری، پانی میں ٹھنڈک اور جو گرمی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ ظاہری اثر قبول کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ٹھنڈا یا گرم بن گیا ہے، ماحول کا اثر قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو نبی سے اگر کوئی لغزش ہو بھی جاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ان کی ذات کا، اس میں کوئی ان کی فطرت کا اور ان کی طبیعت کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہوتا، ظاہر کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے وہ چیز کیا ہے، وہ ہوتی ہے، وہ جو وقوع پذیر ہوتی ہے اور واقع ہوتی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت فوراً اس لغزش کو کیا کر دیتا ہے، معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن رکھیے کہ لغزش گناہ نہیں ہے، لغزش گناہ جو ہے نا نہیں ہوتی، یہ ایک بات۔ تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو مختصر انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ پھر لغزش ایک خطا ہے، پھر اس کی کئیوں گناہ، خطا، پھر جو ہے نا وہ ایسی کئی اس کی جو ہے علمی باتیں، علمی جو ہے نا وہ باتیں بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کی تعریفات الگ ہیں، لیکن مختصر طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، لغزش کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، گناہ صغیرہ بھی جو ہے نا نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا ایک کبھی چوک جیسے ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لغزش، جو سمجھنے کے لیے آسان انداز میں، ورنہ پھر اس کی علمی تحقیق ہے، علمی تعریفات وہ الگ ہے۔ تو یہ بات پیچھے بتلائی گئی تھی۔ اب رہا آج جو انبیاء کے تعلق سے جو عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پر ایمان لائے بغیر خدا پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا پر ایمان رکھتا ہے، اللہ ایک ہے مانتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ مانتا ہے، اللہ کی جو ذات ہے، صفات ہے، تمام چیزیں اللہ کی مانتا ہے، لیکن جب تک وہ نبی پر ایمان نہ لائے اس وقت تک وہ اللہ پر ایمان لانا اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ نبی پر ایمان لانا جب تک نہ لائے اس وقت تک اللہ پر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پر ایمان لانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر کیا کرو، ایمان لاؤ۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ اللہ کا حکم ہے، تو نبی پر ایمان نہ لانا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو لہذا نبی پر ایمان نہ لائے تو اللہ پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ پر ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ نبی پر انسان کیا کیے، ایمان لائے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے،
اگر ایک نبی کا بھی کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ تمام انبیاء کا انکار کرنے والا سمجھا جائے گا۔ کیوں ایک نبی کا انکار کرنے والا تمام انبیاء کا انکار کرنے والا کیوں سمجھا جائے گا؟ چونکہ جو بنیادی عقائد اللہ کے ایک ہونے کے تعلق سے، نبی کے رسول ہونے کے تعلق سے، فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے، آخرت پر جو بنیادی ضروری عقائد ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، وہ تمام کے تمام انبیاء اس میں سب ایک ہے۔ تمام کے تمام انبیاء سب کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ہے۔ تو ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاتا چلو، ایک آپ 5 لوگ ہیں، 5 لوگ میرے کو ایک بات بولے، صاحب یہ کام کیجئے، یہ کام کیجئے، یہ کام، 5 لوگ ایک ہی بات بول رہے ہیں، میں ایک آدمی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، میں ایک بات آپ جو بات بول رہے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا، وہ بات بول رہے ہیں میں نہیں کر سکتا بول کے بولتے تو پورے چاروں کا انکار ہوا نہیں ہوا؟ اگرچہ کہ علیحدہ طور پر میں انکار نہیں کیا، لیکن کیوں انکار؟ سب کا انکار ہو گیا۔ ان کی ایک کی بات نہیں ماننا سب کی بات نہ ماننے کے مترادف ہو گیا۔ کیوں؟ بات سب کی ایک ہی تھی۔ تو ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ تو لہذا نبی پر ایمان لائے بغیر خدا پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ نبی کا ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے، اپنی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن سرکار کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں۔ اگر کوئی سرکار کا امتی سرکار پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن کسی بھی 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ سب کا پیغام ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، تو ایک بار ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، کائنات میں جو سب سے پہلا جو کفر ہوا ہے وہ نبی کے حوالے سے ہوا ہے، خدا کے حوالے سے نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلا کافر کون ہے کائنات میں؟ آپ کا امتحان بولیے، سب سے پہلا اللہ کا حکم کو نہ ماننے والا کون ہے؟ انکار کرنے والا شیطان ہے۔ کس کا کیا بات کا انکار کرا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا۔ اللہ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو یہ غیر افضل شخص جو ہے میں افضل ہو کر غیر افضل شخص کو کیسے سجدہ کروں؟ تو لہذا سب سے پہلا جو انکار کائنات میں، کفر کے معنی انکار کے ہیں، تو سب سے پہلا جو کفر کائنات میں ہوا وہ خدا کے حوالے سے نہیں بلکہ نبی کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ تمام انبیاء جو ہے نا یہ ہے، اور تمام انبیاء جو ہے مرتبہ رسالت اور مرتبہ نبوت میں سب برابر ہیں، بحیثیت نبی بحیثیت رسول سب برابر ہیں، لیکن فضائل ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ فضائل ہر ایک کے کیا ہے معلوم ہے؟ الگ الگ ہے۔ اللہ نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، سمجھے، کسی کو روح اللہ بنایا، اور سرکار کسی کو خلیل اللہ بنایا، اور کسی کو جو ہے نا حبیب اللہ بنایا۔ یہ الگ الگ مراتب فضائل الگ ہیں، مگر بحیثیت نبی نبوت اور رسالت کے مرتبے میں سب برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق کا 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں، یہ ایک فرق کے معنی ہے، ہم یہ فرق نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ مرتبہ نبوت اور رسالت میں بعض کو افضل مانتے ہیں، بعض کو غیر افضل مانتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ فرق نہیں کرتے۔ ہاں فضیلت اور مرتبے کے لحاظ سے سب کے مقامات الگ ہیں، سرکار سب سے زیادہ افضل ہیں، لیکن بحیثیت نبی بحیثیت رسول مرتبہ نبوت اور رسالت میں سب کیا ہے، برابر ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد معجزات، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت معجزہ عطا فرماتا ہے، معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزہ پہلے کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسا خلاف عادت کام جو ہے نبی کے ہاتھ سے ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ خلاف عادت کا مطلب جو عام طور پر نہیں ہو سکتا، جو انسان نہیں کر سکتا، جو دنیا کے اسباب و ذرائع اور چیزوں سے کیا نہیں جا سکتا، تو ایسا عادت کے خلاف کام جو ممکن جو نہ ہو عام طور پر، وہ کام اگر نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان نہ لانا ایمان کی خرابی کا باعث ہے۔ اگر ولی سے ہو یا صحابی سے ہو تو کرامت ہے، اور اس پر ایمان لانا وہ بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لاتا تو ایمان سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن بدعقیدہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا وہی خلاف عادت کام جو عام طور پر نہیں ہوتا، اگر وہ کسی گنہگار مسلمان سے، گانجے ماسٹر سے، شرابی سے ہوتا ہے یا کسی غیر مسلم سے ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا استدراج کہلاتا ہے، اس پر ایمان لانا یا اس کو حق سمجھنا درست نہیں ہے۔ معجزے اور کرامت پر ایمان لائیں گے، معجزے کا منکر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کرامت کا منکر صحیح العقیدہ نہیں کہلائے گا، بدعقیدہ کہلائے گا، اور استدراج پر تو ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سرکار نے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پانی سے انگلیاں، پانی کے سے چشمے جاری ہو گئے،
پتھروں نے کنکریوں نے کلمہ پڑھا. یہ ایسے کام ہیں جو عام طور پر عادت کے طور پر نہیں ہوتے, کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے, یہ ما فوق العادت ہے, عادت سے برا چیزیں ہیں, عادت سے آگے والی جو ہے نا یہ چیزیں ہیں. تو نبی کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے. تو معجزہ در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے, نبی کی ذات سے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ کا فعل ہوتا ہے, وہ نبی کی ذات سے کیا ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے. تو لہذا معجزہ کس کو کہتے ہیں آپ نے سمجھ لیا. معجزہ ظاہر کرنے کی دو وجوہات ہیں, موٹی معجزہ ظاہر کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل بن جائے, وہ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل بن جائے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ معجزے کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. معجزے کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. کیسے کہ دیکھیے, ایک نبی کے ہاتھ سے ایک ایسے کام ہو رہے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, انگلیوں سے پانی نکلنا, پتھروں کا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. دنیا کی کوئی مشنری, دنیا کی کوئی چیز یہ کام, کوئی اسباب, کوئی چیز یہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ ایسا خلاف عادت کام ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ جو کام انسان نہیں کر سکتے, دنیا میں کوئی چیز نہیں کر سکتی, یہ کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, بلکہ اللہ کی تائید انہیں حاصل ہے, اللہ کی مدد انہیں حاصل ہے, یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. تو لہذا ان کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے, اور ان کی جو ہے نا اللہ رب العزت ان کے فیور میں ہے, اللہ ان سے راضی ہے, اور اللہ رب العزت ان کی شخصیت سے, ان کی ذات سے, ان کی بات سے کیا ہے, راضی ہے. یہ سمجھے گا انسان, سمجھ کر کیا کرے گا, یقین آئے گا کہ یہ رسول ہے, نبی ہے, یہ ایک عام انسان نہیں. عام انسان ہوتے تو یہ جو کام کر رہے ہیں عام انسانوں سے بھی ہونا ممکن. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ کی تائید انہیں حاصل ہے. تو معجزے سے کیا ہوتا ہے, سننے والوں کے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر یقین بھی پیدا ہوتا ہے رسالت اور نبوت کا. یہ معجزے کی دو وجوہات ہیں. اب یاد رکھیے, لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اہل بصیرت ہوتے ہیں, جو دل کی نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں, جو انسان کو دیکھ کر سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے لیے تو معجزے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نبی کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو معجزے کی ضرورت پیش نہیں ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بصیرت تو نہیں ہوتی, نگاہ کے ذریعے سے چہرے کو پرکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی. وہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری کوئی چیز کی, دیکھیے ان کے اندر کوئی خصوصیت ہے کیا, یا کوئی چیز جو ہے نا, کوئی مادی چیز کو دیکھنے کے جو ہے نا وہ عادی ہوتے ہیں, مادی چیز کے ذریعے سے کسی کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنے کے قائل ہوتے ہیں. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے سے معجزہ ظاہر فرماتا ہے, تاکہ وہ جو ہے نا ایک ظاہری چیز کو دیکھ کر نبی کی عظمت کے قائل ہو جائیں اور ایمان لے آئیں. تیسرے وہ بدبخت ہوتے ہیں جو نہ چہرہ پڑھ سکتے ہیں, نہ معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں, بلکہ وہ ازلی بدبخت ہوتے ہیں, وہ کافر جینا, کافر مرنا ان کے مقدر میں ہوتا ہے, وہ معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے, جیسے ابو لہب اور ابو جہل ہے. تو نبی کا معجزہ یہ نبی کے معجزات ہے. اور معجزات میں یاد رکھیے, ہر نبی کے معجزے کا تعلق کائنات کی ایک چیز 2 چیزوں سے ہے. ہر نبی کا تعلق کائنات کی ایک مخلوق 2 مخلوق سے معجزہ. جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیجیے, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تعلق ہاتھ سے تھا, ہاتھ چمکتا تھا آپ کا آفتاب کی طرح, عصا جو ہے نا وہ بن جاتا تھا, کیا سانپ بن جاتا تھا. بہرحال تو انبیاء کے جتنے بھی معجزہ ہیں 2-4 چیزوں کے ساتھ آپ کے معجزوں کا تعلق تھا, لیکن سرکار کے جو معجزے ہیں کائنات کی ہر چیز سے آپ کا تعلق ہے. پتھروں سے بھی معجزہ ظاہر ہوا, جھاڑوں سے, درختوں سے بھی معجزہ ظاہر ہوا, جانوروں سے بھی ظاہر ہوا, پرندوں سے بھی ظاہر ہوا, چاند سے بھی ظاہر ہوا, اور ہر چیز سے, کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا تعلق سرکار سے معجزات سے ہے. تو سرکار کا معجزہ, سرکار کے معجزات ہر کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے. تو الغرض عزیزان محترم, خلاصہ گفتگو یہ ہے, یہ معجزات تو انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں. تو یہ عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی کہ نبی پر ایمان کے بغیر خدا پر ایمان معتبر نہیں ہے, اور نبی جو ہے, ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے, اور انبیاء کے درمیان مرتبہ نبوت اور رسالت میں انبیاء سب کیا ہے, برابر ہیں. فضیلت اور اہمیت, فضیلت کے اعتبار سے سب کیا ہے, جدا گانا ہے. تب سرکار کی ذات سب میں افضل ہے. اور معجزہ جو ہے اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ نبوت کی دلیل بنے, لوگوں کے دلوں میں نبی کی ذات پر یقین پیدا ہو. یہ اللہ کے نبی ہے اور اس کے رسول ہے. یہ عقیدے کے حوالے سے چند باتیں. سیرت میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو پیر کے دن نازل ہوئی, جو ہے نا مہینہ ربیع الاول یا رمضان کا تھا, غار حرا میں نازل ہوئی,
اور جو ہے نا 5 سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد سرکار گھر کو تشریف لائے. وحی کے جلال اور اس کے روب کی وجہ سے جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی. آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اڑائی. اس کے بعد جو ہے نا وہ سرکار کو اپنی جان کا اور لوگوں کے انکار کا خوف ہوا. تو پھر آپ نے جو ہے نا بی بی خدیجہ نے تسلی دی. پھر اپنے چچیرے بھائی بی بی خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس سرکار کو لے گئی. یہ تفصیلات کے ساتھ پیچھے یہ گزر چکا ہے. وحی کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ لوگوں میں وحی کا اعلان کرنا، لوگوں میں پیغام توحید کو پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. پہاڑ کھود کر نہر نکالنے کے مترادف تھا، کیونکہ بت پرستی، شرک، کفر، برائی، گناہ ان کی طبیعتوں میں رس بس گئی تھی. ان کو کفر و شرک سے ایمان کی طرف لانا، کفر و شرک سے ایمان کی طرف لانا ایسا ہی تھا جیسے دودھ میں ملے ہوئے پانی کو دودھ سے علیحدہ کرنا، کیونکہ ان کی فطرتیں ہو گئی تھی. جنگ، جدال، جھگڑا، کفر، شرک، 360 بتوں کی پرستش کرنا، یہ تو کفار و مشرکین کا حال تھا. میں نے شروع میں ابتدا میں سیرت کے درس کے آغاز کی ابتدا میں بتایا تھا، اطراف و اکناف کے جتنے یہودی، نصرانی، مجوسی، جتنے بھی اطراف و اکناف کے آ کر مکہ مکرمہ میں بس گئے تھے، وہ تو عقیدے میں وہ اطراف و اکناف کے جو یہودی نصرانی تھے ان سے زیادہ خطرناک ہو گئے تھے، ان سے زیادہ بدتر ہو گئے تھے. تو ایک تنے تنہا شخصیت کے سامنے تاریکی کا پورا جو ہے نا ماحول تھا، تاریکی کی ایک دنیا تھی، اس میں توحید کی شمع روشن کرنا گویا ایسا تھا آندھی میں شمع جلانا ہے. تو اتنا بڑا مشکل کام تھا. ہم ایک اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو نہیں سدھار سکتے، جو کہ رشتہ ہے اولاد سے باپ کا. یہاں تو رشتہ دار بھی ہے، غیر رشتہ دار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو ایک بچے کو ہم بگڑی ہوئی اولاد کو سدھارنے میں بے بس ہو جاتے ہیں، یہاں تو ساری دنیا بگڑی ہوئی ہے. بہت بڑا کام تھا، اور جو ہے نا بہت انکار کی بہت زیادہ گنجائش تھی. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندیشہ تھا کہ لوگ میری بات کا انکار کر دیں گے، وہ غلط نہیں تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز جو کیا، سب سے پہلے سب کے سامنے آپ نے پیغام توحید پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ پیغام ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو سرکار کی ذات سے بھی واقف تھے، بات پر بھی یقین رکھتے تھے. پہلے ان لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید پیش کیا. تو سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لے آئیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لائی، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا زوجہ محترمہ لبابہ بنت حارث جو ہے نا ایمان لائی. اور بڑے مردوں میں جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. اور جو ہے نا بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی، جو سرکار کی زیر پرورش تھے. اور غلاموں میں سب سے پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو پہلے بی بی خدیجہ کے غلام تھے. بی بی خدیجہ نے سرکار کو عطا فرما دیا تھا بطور تحفے کے. تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا. میں پہلی شکل جو بتایا، چہرے کو دیکھ کر ایمان لانے والے جو تھے، مزاج شناسان مصطفیٰ تھے، یہ لوگ ایمان لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی آپ ایک معزز شخصیت مانی جاتی تھی. آپ کا اثر تھا، بات کا اثر تھا، ذات کا اثر تھا. آپ کی تلقین سے، آپ کی کوششوں سے، آپ کی جستجو سے اور آپ کے ذریعے سے جو لوگ ایمان لائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو ہے نا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. ان میں سے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آگے چل کر سرکار نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، جن کو عشر مبشرہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایک چھوٹی سی جماعت کیا ہو گئی، تیار ہو گئی. تو چونکہ نبوت کے بعد اعلان سرکار کو پر وحی نازل ہونے کے بعد جبریل امین تشریف لائے، اور لا کر جو ہے نا انہوں نے اپنا پر مارا تو زمین سے پانی نکلا. انہوں نے وضو کیا، جبریل امین نے ان کو دیکھ کر سرکار نے بھی وضو کیا. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سرکار نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. وہ آ کر انہوں نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو اور نماز کا طریقہ بتایا. یہ نماز فرض نہیں تھی، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 2 فرض تھی، صبح میں اور فجر کی نماز، اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز. یہ 2 پہلے فرض تھی، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ یہ فرض نہیں تھی، بلکہ یہ عبادتیں پڑھنے کا تو حکم تھا، لیکن فرض کا درجہ نہیں تھا. باقی معراج کے بعد جو ہے نا 5 نمازیں کیا ہوئی، فرض ہوئی. تو یہ 2 نمازیں پڑھنا تو سرکار سے ثابت ہے، وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ نمازیں بھی چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی، یہ نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. ادھر سے ابو طالب کا گزر ہوا، جو سرکار کے چچا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچیرے بھائی تھے. تو جب ابو طالب نے دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز کے بعد کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو جو ہے نا سرکار نے کہا کہ اے چچا، جو ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پر ایمان لائیے، مجھ پر ایمان لائیے، آپ نماز پڑھیے، یہ عبادت اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو ابو طالب نے کہا بیٹا میں ایمان نہیں لا سکتا.
تو پھر آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے بھائی کی بات سنتے رہنا، کیونکہ وہ تم سے جو بھی کہیں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد یہ چھپ چھپ کر نمازیں بھی ہوتی رہی اور صفا کی پہاڑی پر، صفا و مروہ جہاں پر آج حجاج اور عمرہ کرنے والے صحیح کرتے ہیں، جہاں سے آپ صحیح شروع کرتے ہیں، صفا چھوٹا سا پہاڑ آج ہے، اس زمانے میں تھوڑا اونچائی اور تھی ہوگی، تو بہرحال جو بھی ہے وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر، وہ پہاڑی بڑی بابرکت پہاڑی ہے، سب سے پہلے جو ہے نا نبوت کا اعلان وہیں سے ہوا تھا۔ تو وہاں وہ پہاڑی جو ہے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر جو ہے نا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہاں پہلے، وہ آج جو صحیح کرتے ہیں آپ وہاں پہلے گھر بھی تھے، صحابہ اکرام کے گھر بھی موجود تھے وہاں پر، وہ درمیان میں اوپر صفا کی پہاڑی پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا۔ تو تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی چھپ کر تعلیم کے لیے، پوشیدہ طور پر تعلیم کے لیے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو کیا کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ عبادتیں تو نماز تو گھاٹیوں میں پڑھی جاتی تھی چھپ کر، اور تعلیم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ چھپ کر دی جاتی تھی۔ وہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ تھا دار ارقم۔ دار کے معنی عربی میں گھر کے آتے ہیں، دار ارقم یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک نمازیں چھپ کر پڑھنا اور جو ہے نا دین کی اشاعت چھپ چھپ کر کرنا، اور 3 سال پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، 3 سال تک وحی کا سلسلہ بھی رک گیا، وحی کا جو ہے نا سلسلہ بھی رک گیا۔ یہ 3 سال تک جو وحی سرکار پر نہیں آئی، تو اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ اس زمانے کو جو 3 سال کا ہے اس کو فترت وحی کا، یعنی وحی کے رک جانے کا جو ہے نا زمانہ۔ تو یہ 3 سال تک رک گیا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پہلا حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ، جو ہے نا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان توحید کا جو ہے نا دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ فاصدع بما تؤمر، آپ کیا کیجئے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی پیغام پہنچانے کا، پیغام توحید پہنچانے کا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد جو ہے نا صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ چڑھ کر آپ نے لوگوں کو بلایا، اے لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ۔ آپ کی پکار پر سب لوگ جمع ہو گئے، تمام قبیلے کے لوگ، تمام مکہ کے لوگ۔ آپ نے کہا اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ آور ہے، حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً آپ کی بات کو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ نے کہا کہ سنو، میں جو ہے نا اللہ ایک ہے اور اللہ کا میں رسول ہوں، اگر یہ مانو گے تو دنیا و آخرت کی سعادت مندی تمہارے لیے، ورنہ تم اللہ کی ناراضگی مول لوگے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ جب یہ پیغام توحید جو ہے نا صفا کی پہاڑی سے جب آپ نے اعلان فرمایا تو سب کے سب ناراض ہو گئے، اور ابو لہب نے ایک گستاخانہ کلمہ کہا، تباً لکا الہذا جمعتنا ام لہذا دعوتنا، تمہاری برباد، تمہارا برا ہو، تمہاری بربادی ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ اس کا گستاخانہ انداز، سرکار کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا، یہ اللہ کو ناگوار گزرا۔ اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فوراً سورہ لہب نازل فرمائی اور کہا اے ابو لہب، تو میرے محبوب کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو ہلاک تو ابو لہب ہو جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اس کی مذمت میں قرآن کریم میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تو صفا کی پہاڑی کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کی ایک دعوت فرمائی۔ وہ دعوت میں جو ہے نا دعوت کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ 10 سال کے تقریباً تھے۔ سرکار نے کہا کہ 1 سا جو، 1 سا مانے 2.5 کلو جو ہے لاؤ، 1 دست لاؤ ہاتھ بکری کا دودھ لاؤ۔ دعوت کا اہتمام کیا گیا، جو وغیرہ پکائی گئی جو ہے نا۔ اس کے بعد سرکار نے جو ہے نا اپنے دندان مبارک سے، دانتوں سے گوشت کو چیرا اور پیالوں میں ڈالا اور دودھ کو کچھ پی کر دیا اور تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ بمشکل 1 یا 2 آدمی کا کھانا تھا، لیکن سب 40 آدمیوں کو کھا لیا، انہوں نے پیٹ بھر کھا لیا اور پھر بچ گیا۔ اب سرکار دعوت توحید پیش کرنے والے ہی تھے، تو ابو لہب بدبخت نے کہا کہ آج محمد نے ہمارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، چلو یہاں سے چلو۔ بہرحال مجلس برخاست ہو گئی، کچھ زیادہ نتیجہ اس کا بات بولنے کا موقع سرکار کو نہیں ملا۔ پھر سرکار نے دوبارہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک دعوت کی، پھر دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، ایک ایسی امانت کو لے کر آیا ہوں، اگر وہ جو ہے نا تم اس کو مان لو گے تو دنیا و آخرت کی سعادت مندی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو لہذا میں پیغام توحید لے کر آیا ہوں، اس امانت میں کو پہنچانے میں کون میری مدد کرے گا اور کون اس امانت کو اٹھائے گا، ایمان کی دولت کو اٹھائے گا؟ تو جو ہے نا سب نے کوئی بھی جواب نہیں دیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم آئے ہوئے تھے، آنکھ پک چکے تھے، آنکھ درد ہونا جس کو کہتے ہیں۔
تو آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگرچہ کہ میں بچہ ہوں, پتلی ٹانگوں والا ہوں, میرے آنکھ پک چکے ہیں, لیکن اس دعوت کے کام میں آپ کی مدد کروں گا. لوگ جو ہے نا ہنسنے لگے اور نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگے کہ جو ہے نا, لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج یہ بچہ پتلی ٹانگوں والا بچہ ہے, لیکن کل جا کر فاتح خیبر ہوگا, اور خیبر کے دروازے کو جس کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک جماعت درکار تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دے گا. تو الغرض عزیزان محترم, تو یہ دعوتیں دو ہوئی, اور دو اعلان صفا پر اعلان بھی ہوا اور دو دعوتیں بھی ہوئی, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے نا نہیں نکلا. یہ یہاں تک کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے. انشاءاللہ پھر دیگر باتیں جو ہے نا آگے بیان کی جائے گی. صحت کے آداب کے حوالے سے بات رکھی جا رہی تھی, آداب میں صحت کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ نشے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. ویسے تو نشہ حرام ہے اور شراب پینا حرام ہے, یہ تو حکم اپنی جگہ الگ ہے, لیکن صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری صحت کا بھی تم پر کیا ہے, حق ہے. تو لہذا اس کو بہتر رکھنا, اس کو بہتر رکھنے کی کوشش کرنا, اور ایسی غذائیں یا ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جس سے آپ کی صحت بہتر رہے, یہ اللہ کی امانت آپ کے پاس ہے, اس کی حفاظت, اور اس کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس امانت میں اگر حفاظت نہیں کرے تو گویا آپ نے صحت جو اللہ کی امانت تھی اس میں آپ نے خیانت کر دی. تو لہذا نشے کی چیزوں سے, نشہ آور چیزوں سے جو ہے نا حفاظت کرنا, یہ صحت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. نشے کا استعمال انسان کو دو چیزیں ضرور, دو نقصانات پہنچاتا ہے. عزت ذلت وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی, کوئی مقام نہیں رہتا, وہ پھر زندگی تباہ ہو جاتی ہے, گھر تباہ ہو جاتا ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے. ذاتی جو نقصان ہوتا ہے, چونکہ صحت کے آداب بتلائے جا رہے ہیں, تو صحت کے حوالے سے جو نشے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے دو ہوتا ہے. ایک دماغ خراب ہو جاتا ہے, دوسرا معدہ خراب ہو جاتا ہے. معدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو معدے کا خراب ہونا تمام بیماریوں کی جڑ ہے, اور دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو نشے کا استعمال, خواہ وہ شراب کی شکل میں ہو, ڈرگس کی شکل میں ہو, یا کسی بھی شکل میں ہو, نشے کا استعمال حرام تو وہ ہے ہی ہے, حکم ہے. پھر سماج میں عزت و ذلت وہ اپنی جگہ ہے, لیکن صحت کے اعتبار سے, صحت کے حوالے سے دو نقصانات ہیں. انسان کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے, اور انسان کے اندر اچھا برا سمجھ میں نہیں آتا, اور پھر دوسری بات اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے, جو تمام صحت کی خرابی کا سبب اور ذریعہ ہے. معدے کی مثال ایک حوض کی طرح سرکار نے بیان فرمائی. رگوں کی مثال حوض سے نکلنے والے نالیوں کی طرح ہے. اگر حوض صحیح ہوگا تو نالیاں بھی صحیح ہوگی, حوض میں کچرا ہوگا تو نالیاں بھی کیا ہو جائیں گی, خراب ہو جائے گی. یہ ایک بات. دوسری بات صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ زندگی میں آپ جو بھی کام کریں, کھانا ہو, پینا ہو, پہننا ہو, اوڑھنا ہو, بیوی سے تعلق ہو, اور ہم جو ہے نا ورزش ہو, جو بھی دنیا میں زندگی میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا, یہ شریعت کے احکامات ہیں. اعتدال کا مطلب درمیانی راہ کو اس میں اختیار کرنا, نہ زیادہ کرنا, نہ کیا کرنا معلوم, کم کرنا. مثال کے طور پر جو ہے نا آپ, ایک شادی ہے, شادی کی مثال دیتا ہوں, دلہن ہے, دلہن کے لیے ایک 2-4 ہزار 5 ہزار کے کپڑے بھی جو ہے نا ہو سکتا تھا, لیکن 80-80 ہزار 1-1 لاکھ کا لباس لا رہے ہیں صرف ایک دن کی وجہ سے, صرف ایک دن کی خاطر. پھر اس کے بعد نہ وہ لباس دلہن دوسرے اس میں پہن سکتی ہے, نہ وہ استعمال میں آتا ہے, پھر وہ کیا ہے ایسے ہی رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے. خالی ہمارے پاس دلہن کا جو ڈریس ہوتا ہے عقد اور ولیمے کا, اگر وہ ڈریس ہوا تو غریب کی شادی ہو جاتی, نہیں ہوتی ہو رہے آپ. تو یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے یہ چیزیں, شادی کا معاملہ ہوتا. کھانا آپ ایک متوسط انداز میں کر سکتے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کھچڑی کھٹا بناؤ, بغیرہ کھانا پکاؤ, دال, آپ اپنی استطاعت کے لحاظ سے بنائیے, لیکن جو کھانے میں 2-4 آئٹموں میں جو کھانا ہو سکتا تھا اس کو آپ 15 آئٹم 10 آئٹم بنا رہے ہیں. ایک تو وہ نقصان, پیسہ زیادہ خرچہ ہو رہا, دوسرا جو ہے نا کھانا کم ہوتا, پھینکنا زیادہ. آپ دیکھے ہیں دسترخوان پر دیکھو, یہ کھاتے رہتا, بریانی آتے وہ چھوڑ دیتا, ختم. پھر اور ایک بات یاد رکھیے تجربے کی, جتنے زیادہ کھانے ہوں گے کامنٹس بھی اتنے زیادہ آتے ہیں, کیونکہ 15 کھانے 15 لوگوں کو 15 کھانے سب کو پسند آنا ضروری نہیں ہے. 15 کھانے میں سے کوئی نہ کوئی ایک کھانا کیا ہے برابر کسی کو پسند. بریانی اچھی بنی تھی مگر مرق تھوڑا کیا کر دیا تھا, نمک زیادہ ہو گئی تھی, مرچ. تو 15 کھانے مطلب 15 کامنٹس. تو محنت اکارت گناہ لازم جیسے بولتے ہیں ہمارے پاس وہ. تو اعتدال سے کپڑے پہن رہے ٹھیک ہے,
پہنیے کپڑے، شریعت نہیں کہتی کہ سرکار نے یہاں بھی اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو اس کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے اچھا لباس پہننا، اچھا عمدہ لباس، مگر اتنا پہن رہے ہیں کہ آپ ایک جو ہے نا 2-4 ہزار کا لباس بھی آپ کے لیے اچھا ہو سکتا تھا، لیکن اچھے انداز میں آپ پوزیشن کا مطلب آپ ایک اچھے انداز میں 4 لوگوں میں جا سکتے تھے، لیکن اتنا لا رہے ہیں کہ جو ہے نا لاکھوں کا، ہزاروں کا، 30-30 ہزار، 25-25 ہزار، 50-50 ہزار کا جو ہے نا لباس پہن رہے ہیں. کیا ایک مرتبہ پہنے، 2 مرتبہ پہنے پھینک دیے، سکونے میں ڈال دیے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلوان ہوں گے، باڈی بلڈر ہوں گے، مسٹر انڈیا ہوں گے، لیکن بیوی سے ہم بستری اور تعلق ایک اعتدال میں رہ کر کرنا چاہیے. میں پہلوان ہوں کیا بھی نہیں ہوتا، میری صحت اچھی ہوں کیا بھی نہیں ہوتا، نہیں آپ کی نہیں تو وہاں خراب رہتی، وہاں نہیں تو آپ کی خراب رہتی. یہ سب نتیجے کم نکلتے معلوم ہے، بڑھاپے میں نظر آتے ہیں. غالب کا ایک شعر ہے، بتاتا چلو، جو ہے نا غالب کا شعر، لذتیں بہت ہو چکی غالب، لذتوں کا عذاب باقی ہے. یہ مزداق نہیں بننا ہے. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کھل کر، یہ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ خرچ کا ہو، کھانے کا ہو، دال کھانا رہے تو بڑے متقی پرہیزگار بن رہے ہیں، نہیں شریعت میں تھوڑا کھانا ہے بلکہ کھا رہے ہیں. دعوت میں گئے تو حلق میں انگلی ڈال کے دیکھ رہے ہیں پہنچا نہیں پہنچا. نہیں بریانی بھی رہے تو وہی حال ہونا ہے، دال کھانا رہے تو بھی، اپنا رہے تو بھی وہی ہے، دوسروں کا رہے تو بھی وہی ہے. سمجھ میں اعتدال سے. تو جو ہے نا کھانا کھانے کے معاملے میں جو بتلائے گئے ہیں، شریعت کے احکامات جو بتلائے گئے ہیں، جب تک پہلے تو کھانا ٹائم پر کھاؤ، کھانا کی ٹائمنگ مینٹین کرو. ناشتہ 12 بجے کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا جو ہے نا رات میں 12 بجے رات کو کھا رہے ہیں. آج ہماری جتنی بھی شادیاں ہیں اس میں کھانا بے وقت ہو گیا اور پورے ڈائجیشن کا جو ہے نا شکار ہو جا رہے ہیں، پورے بد ہضمی کا شکار ہو. کھانے کا جو نظم ہے بالکل شادیوں میں ہمارا بگڑ گیا. آپ کو بتاتا چلو، پہلے جو رات کی شادیاں ہوتی تھی وہ بیواؤں کی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، بیواؤں اور ایسے شوہر جن کی بیویاں مر گئی ہیں، یعنی سیکنڈ شادی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ شام کی شادیاں بیواؤں کی اور جو ہے نا سیکنڈ شادیاں ہوتی تھی. جو پہلی شادیاں ہوتی تھی وہ دن میں ہوتی تھی اور وہ صحیح طریقہ تھا. دن میں شادی ہو گئی، شام میں جو ہے نا سب کھانا وانا کھا کے چلے گئے اطمینان سے، اور بدائی ادائی سب زیادہ عصر مغرب تک پورا مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. رات میں اطمینان سے سب کی نیند بھی ہوتی تھی، سب ہوتی تھی. اب حیدرآباد میں تو اب رات میں دولہا 12 بجے آ رہا، پھر ان بدائی ہو کے کھانا کھا کے کر کے گئے تک کیا ہو رہا معلوم، صبح ہو جا رہی. تو بہرحال اس کی دیگر باتیں میں اشارتاً بتا رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیے. جو شادی شدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا سوائے جو ہے نا نقصان کے. تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے، اب ماحول بن گیا ہے وہ ایسا، اب ماحول بن گیا، کم از کم اس کو تو بھی مینٹین کرنا چاہیے کہ صحیح وقت پہ ہو جائے، صحیح وقت پہ کیا ہو جائے، کام ہو جائے. اور بڑے پہلے زمانے میں ایک بہت اچھی عادت تھی، شادی ہوتے ہی پہلے دولہے کو اور قاضی صاحب کو بٹھا کے کھلا دیتے تھے. میں نے دیکھا نہیں، ہمارے بڑے لوگوں سے سنا ہے. اب آپ سوچیں گے مصعب 60 سال کے ہیں کیا بول کے، اس سے عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش مت کیجیے برائے مہربانی. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے ہاں اکا دکا بچپن میں دیکھے ہیں شادیاں جو دن کے وقت میں ہوتی سو، مگر وہ بہت بڑا پرانا بچپن تھا ہمارا، تھوڑا بہت ہوش ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دلہے اور قاضی صاحب کو پہلے کھلائے تھے. آج بیچارہ تب کے جو ہے نا آخری میں جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ کھاتا ہے. ان ٹھنڈا ہو جاتا دسترخوان گرم کر کے دیے بعد، بھوک ختم ہو گئے بعد، پیٹ میں بھوک کی آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کو کیا بھی پکاؤ، دولہے کا دسترخوان کتنا بھی عمدہ رہو کیا فائدہ. پھر اس کے بعد آگے میں اشارتاً آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال عزیزان محترم، تو صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو ہے کھانا کم کھائیے، وقت پر کھائیے، بھوک لگے تو کھائیے، یا بھوک رہتے ہوئے کھانے کو کیا کر دیجیے، ختم کر دیجیے. ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانے کو ختم کر دیجیے. آپ گارنٹی سے بول رہا ہوں ہمیشہ جوان رہیں گے، شوگر بھی نہیں آئے گا، بی پی بھی نہیں آئے گا، اگر آیا بھی ہے تو کنٹرول میں رہے گا. ایک صاحب کھانے میں کیا کریں معلوم ہے، اب جواز کیسا پیدا کرتے ہیں سمجھائیے، بتاتا ہوں. لوگ جواز کیسا کھانے میں جو ہے نا دعوت میں گئے، طبیعت سے میٹھا کھا کے نکل رہے ہیں، شوگر ہے ان کو، تو میرے سامنے آ کے کیا ذکر کر رہے ہیں، صاحب میرے کو شوگر ہے مگر میں میٹھا کھا لیا. کئی کو بولے تو ڈاکٹرز بول رہے ہیں میٹھا کھائے بعد پانی پیے تو نقصان ہے، کہتے ہیں میٹھا کھائے تو نقصان نہیں ہے، پانی نہیں پینا بہت خطرناک ہے، زہر بن جاتا. تو ایسے جو ہے نا تلاش جو ہے نا یہ کھانوں کے معاملے میں اس کے معاملے میں ہے، لیکن عبادتوں کے معاملے میں جو ہے نا نہیں ہوتا یہ معاملہ. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے، یہ صحت کے آداب ہے. مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا وضو کے 4 فرائض کا اجمالی طور پر ذکر کیا تھا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں. چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں کے ساتھ دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا جو ہے نا دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا. اس میں سے تھوڑی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا فرض چہرے کا دھونا. چہرے کا دھونا یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے جو نرم حصہ دکھ رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک چوڑائی میں، اور لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں، بال ہو کے نہ ہو، بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ حصہ چہرے کا گول دائرہ پورا یہ کیا ہے، چہرے میں اتنا حصہ دھونا فرض ہے. اس انداز میں دھونا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی رہنے نہ پائے. بس اوقات ہوتا کیا ہے، آنکھ میں یہاں میل جمع ہوا رہتا ہے، یہاں میل جمع ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو میل جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے پانی نیچے تک نہیں جاتا. تو وہ پانی کو جو ہے نا میل کو نکال کر اچھی طرح کیا کرنا ہے، آپ کو دھونا ہے. اور دوسری بات جو ہے نا، عورتیں جو ہے نا ناک میں نت پہنتی ہیں، ناک میں نت پہنتی ہیں. اگر ناک میں نت ہے تو وہ اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا چاہیے. نہیں نت نہیں ہے
تو دو صورتیں ہیں، یا تو سوراخ بند ہوگا یا تو سوراخ کھلا ہوا ہوگا۔ سوراخ اگر بند ہے تو وہ ظاہری جسم کی طرح ہے، اور ظاہری حصے پر پانی پہنچا دینا کافی ہے، نہیں سوراخ اگر موجود ہے تو سوراخ کے اندر پانی پہنچانا فرض اور ضروری ہے۔ اب چہرے کے اندر مونچھ آتی ہے، داڑھی کا حصہ بھی آتا ہے، بھویں بھی آتی ہیں، بھویں جو ہے اگر ان کے بال اتنے گھنے ہوں کہ اگر نیچے کی جلد اور چمڑی نظر نہیں آتی تو ظاہری سطح کا دھو لینا کافی ہے۔ اگر نہیں جلد نظر آتی ہے، نیچے کی جلد نظر آتی ہے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا کیا ہے ضروری ہے، خواہ وہ مونچھ کے بال ہوں، بھووں کے بال ہوں یا داڑھی کے بال جو چہرے کے حدود میں دائرے میں کیا ہوتے ہیں آتے ہیں۔ نیچے کے بالوں کو دھونا ضروری، نیچے کی جلد کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات یہ فرائض ہے، تو یہ اس بات کا خاص چہرے دھوتے وقت اس بات کا خاص طور پر کیا کرنا چاہیے، لحاظ جو ہے نا رکھنا چاہیے۔ اور منہ جو ہونٹ ہیں، ہونٹ بند کرنے کے بعد عام طور پر جو حصہ ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے، جیسے نارمل طور پر ہونٹ بند کرے تو آپ کا جو حصہ ظاہر رہتا ہے وہ بھی دھونا فرض ہے۔ آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے لیکن پلکوں کا دھونا فرض ہے۔ تو یہ چہرہ جو پہلا فرض ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے جو ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنیاں بھی دھونا چاہیے، ہاتھ دھونا، کوہنیوں کا دھونا بھی ہاتھ میں داخل ہے، اس انداز میں دھونا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی رہنے نہ پائے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا عورتوں کے ہاتھ میں کنگن ہے، یا آپ کے ہاتھ میں تنگ انگوٹھی ہے یا تنگ کنگن ہے، یا ہاتھ کو کچھ داغا وغیرہ کوئی بھی چیز بندھی ہوئی ہے، تو ویسی صورت میں وضو کرتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت کنگن کو حرکت یا انگوٹھی کو حرکت دے کر، یا وہ دھاگے کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اس کو کھول کر کیا کریں، پانی کیا کریں پہنچائیں، دھاگا یا کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے تو جو ہے نا پانی پہنچائے۔ اور پینٹ ہے انگوٹھوں کو ناخنوں کو تو وہ نکال دے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو پانی کو روکتی ہے وہاں تک پہنچنے سے، چربی ہے، موم ہے وغیرہ، تیل نہیں روکتا تو چربی موم وغیرہ ہے وہ کیا کر دیجیے، نکال دیجیے۔ تو یہ چہرے پر بھی ویسے ہی ہے، اور ہاتھ دھوتے وقت بھی اس بات کا کیا کیجیے، لحاظ رکھیے۔ تنگ کنگن ہے، حرکت دینے سے پانی پہنچتا ہے تو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تنگ انگوٹھی میں حرکت دینے سے پانی نیچے پہنچ سکتا ہے تو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نہیں حرکت دینے سے بھی پانی نہیں پہنچتا تو اتار کر کیا کرنا چاہیے، پانی پہنچانا چاہیے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور ہاتھوں میں عام طور پر جاڑے کے موسم میں ہوتا ہے یا کبھی بھی ہو، جاڑے کے موسم میں یہ جو گڑھے ہوتے ہیں، یہ گھائیاں جو ہوتی ہیں انگلیوں کے درمیان، یہ اس میں کیا ہے جگہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ اگر سوکھی رہ جائے تو تھوڑی سی بھی سوکھی رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اچھی طرح میں یہ وضو کے طریقے میں نے خلال بتایا تھا، وہ خلال کرتے ہوئے اچھی طرح انگلیوں میں گڑوں میں تک کیا کریں، پانی کو جو ہے نا پہنچائیں، دونوں ہاتھوں میں بھی۔ تو یہ وضو کا دو فرائض، چہرہ دھونا اور ہاتھوں کو دھونا، اس کے حوالے سے کچھ ضروری وضاحتیں آپ کے سامنے کی گئی تھی، دیگر فرائض کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اب رہا یہ تو عقائد، سیرت، آداب اور مسائل، یہ چار عنوانات پر بات ہو گئی۔ اور آخری جو بات ہے، جو انوار احمدی، جو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان، جو آپ کی ایک مائناز تصنیف ہے، جو آپ کے اشعار کی تشریح ہے، جس کو آپ نے دلائل کے ذریعے سے جو ہے نا ان اشعار کی تشریح کی ہے، تو اس کتاب کی جو آپ جو پہلے مصرے کی جو ہے نا آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ وضاحت کی گئی تھی کہ وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، تو آدم علیہ السلام کی وحشت گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنج و غم دور ہوا، کیا ہوا، اس کی تفصیلات پیچھے آپ کے سامنے بیان جو ہے نا کی گئی تھی۔ دوسرا مصرع ہے مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، یعنی سرکار کے نام مبارک کی برکت سے مردے کیا ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ تو سرکار نے اس شعر کی تشریح میں بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے جو ہے نا مواہب الدنیا اور بیہقی کی دلائل النبوہ وغیرہ کے حوالے سے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جس کے راوی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا کے حوالے سے یہ حدیث کا ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، نوجوان صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ نابینا تھی، تو انتقال ہو گیا تو ہم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے نا ان پر انتقال ہو گیا تو ان کو کپڑا اڑا دیا، ان کی تعزیت کی۔ اس کے بعد ان کی والدہ نابینا تھی تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے نوجوان فرزند کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو والدہ نے صحابہ سے پوچھا کیا میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو جو ہے نا صحابہ نے کہا ہاں تمہارے لڑکے کا جو ہے نا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ والدہ بڑی غمزدہ ہو گئی کیونکہ ایک سہارا تھا لڑکا، پھر وہ نابینا بھی تھی تو وہ بڑھاپے کا سہارا بھی تھی، اور جو ہے نا وہ بیٹا ان کی آنکھیں بھی تھی، ان کی لاٹھی بھی تھی، بہرحال ہر حیثیت سے وہ سہارا تھی۔ تو وہ بڑی غمزدہ ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اگر تو جانتا ہے کہ تیرے حکم پر تیرے رسول کی خاطر ہم نے ہجرت کی ہے، تیرے حکم پر تیرے رسول کی طرف یا تیرے رسول کی خاطر ہم نے ہجرت کی ہے، اگر تو یہ جانتا ہے تو لہذا میں نے تیرے حکم پر تیرے رسول کی طرف تیرے رسول کی خاطر اس لیے ہجرت کی ہے تاکہ تو مصیبت میں میرا یار و مددگار بنے، اس لیے میں نے ہجرت کی ہے۔ تو لہذا اگر میری یہ ہجرت تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو پھر جو ہے نا تیرے رسول کی ہجرت کے طفیل میں، تیرے رسول کی طرف ہجرت کے طفیل میں میرے اس بیٹے کو زندگی عطا فرما، میرے اس بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ یہ دعا کرنا تھا سرکار کے حوالے سے، سرکار کے وسیلے سے
تو صحابہ فرماتے ہیں کفن میں حرکت ہونے لگی اور وہ لڑکا جو تھا وہ زندہ ہو گیا. اور وہ صحابہ کا بیان ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کھانا بھی کھایا. یہ روایت میں صرف کھانا کھانے کا ذکر ہے. دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ والدہ جب تک زندہ تھی وہ صاحب زندہ تھے. والدہ کے انتقال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو بانی جامع نظامیہ یہاں پر یا دو باتیں بیان فرماتے ہیں. دیکھیے انسان کو جب حد درجے مصیبت ہوتی ہے تو مصیبت میں وہی آدمی یاد آتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایک دم مار لگ جائے یا کوئی بھی گر جائے, کوئی بھی ایک دم اچانک پریشانی آ جائے تو آپ امی بولتے ہیں یا ابا بولتے ہیں یا اللہ بولتے ہیں. تو مصیبت میں وہی آدمی یاد, مصیبت جب آدمی پر پڑتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز یاد آتی ہے انسان کو, اس کی محبوب ترین ذات کیا ہوتی ہے, یاد آتی ہے. تو وہ جو محترمہ تھی, جو صحابیہ تھی, وہ جو تھی, وہ انہوں نے جب بیٹے کے انتقال پر سب سے پہلے خیال آیا کہ وہ اللہ سے دعا کرے مصطفیٰ کے وسیلے سے, مصطفیٰ کے حوالے سے. تو ان کی محبت کس درجے, کس حد تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی کہ اس جاکناہ واقعے میں بھی یاد آیا تو اللہ سے دعا کرنا, سرکار کا حوالہ دینا اور وسیلہ دینا یاد آیا. تو اللہ نے ان کے عقیدے اور ان کی محبت اور ان کے یقین کی بنیاد پر سرفراز بھی فرمایا کہ زندگی عطا فرما دی, زندگی بھی جو ہے نا عطا فرما دی. تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ محبت میں سب سے پہلے, مصیبت میں جو سب سے پہلے کسی کی یاد آتی ہے تو وہ اس شخصیت کی یاد آتی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بانی جامع علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اس حدیث سے دوسری بات بھی یہ ہے کہ یقین کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ سرکار کا وسیلہ لیا جائے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں, مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں اشعار کے بعد بانی جامعہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی کیا دو خصوصیتیں ہیں. وحشت آدم گئی نام شہل اولاق سے, سرکار کا نام وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. سرکار کا اسم مبارک جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنے کا سبب ہے. اگر کوئی سرکار کا نام لے وحشت دور نہ ہو یا نام کے اثرات اور تاثیر زیادہ نہ ہو تو یہاں کا نام کی خرابی نہیں ہے بلکہ اس کی خرابی ہے, اس کی اپنی خرابی ہے, اس کے اخلاص میں کمی ہے, اس کی محبت میں کمی ہے, اس کی تڑپ میں کمی ہے. مثال کے طور پر بانی جامعہ ایک مثال دیتے ہیں. اگر کسی آدمی کو بیمار ہو جائے, بیمار جسم میں دوا کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو, دوا کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر وہ جسم شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر جسم میں دوا کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو پھر دوا دی جائے اور اگر وہ شفا یاب نہ ہو تو اس میں دوا کا قصور نہیں ہے بلکہ جسم کا قصور ہے, جسم کا قصور ہے. بہت مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بڑھاپے کی عمر میں بہت زیادہ کمزور ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی ان کو جس حالت پہ ہے ویسے ہی رہنے دو, ان کو دوا نہیں کر سکتے, ان کا آپریشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس سچویشن میں نہیں ہے. تو لہذا سرکار کے نام کی تاثیر اگر کسی کے بعد لینے کے بعد ظاہر نہ ہو تو اس کی محبت اور اخلاص میں کمی ہے, ورنہ نام مصطفیٰ میں اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. یہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ اس پر تبصرہ جو ہے فرماتے ہیں. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کیفیتوں کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, عقیدے اور عقیدت کے لحاظ سے, تڑپ کے لحاظ سے سرکار کا نام جب لیا جائے تو برابر ہمارے ظاہری اور باطنی کیفیات کے لحاظ سے اس کے اثرات بھی نمودار ہوتے ہیں. نہ ہو تو یہ ہماری اپنی کیفیت کی کمی ہے, ورنہ واقعات تو ایسے بہت کیا ہے معلوم ہے ملیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما, آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما, جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.